بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، جیسے کہ آپ جانتے ہو یہ کلاس 7 کا سویکس چیپٹر 3 فنڈامنٹل رائٹس اینڈ ڈائریکٹو ڈیوٹیز اینڈ ڈائریکٹو پرنسپلس۔ کل ہم نے دیکھا کہ فنڈامنٹل رائٹس کیا ہوتے ہیں اور یہ کیوں ضروری ہیں، یہ کیوں ایک انسان کے لیے فنڈامنٹل رائٹس ہونا کیوں ضروری ہے، اور ایک ملک میں لوگوں کے لیے فنڈامنٹل رائٹس جو ہے ان کو پروٹیکٹ کرنا یہ کیوں اتنا امپورٹنٹ ہے، اور کیوں ایک انسان کو فنڈامنٹل رائٹس انجوائے کرنا ضروری ہے۔ اور کل ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اگر ایک انسان کو اس کے فنڈامنٹل رائٹس جو ہیں وہ وائلیٹ کیے جائے تو ان سے کیا کیا پرابلمس ہو سکتی ہے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ ہمارا کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ ہمیں گارنٹی کرتا ہے 6 ٹائپس آف فنڈامنٹل رائٹس، جس میں رائٹ ٹو ایکویلٹی، رائٹ ٹو فریڈم، رائٹ اگینسٹ ایکسپلائٹیشن، رائٹ ٹو فریڈم آف ریلیجن، کلچرل اینڈ ایجوکیشنل رائٹس، دا رائٹ ٹو کانسٹیٹیوشنل ریمیڈیز، یہ ہم نے کل دیکھا۔ اور آج ہم رائٹ ٹو ایکویلٹی کو ایکسپلین کریں گے۔ تو رائٹ ٹو ایکویلٹی ہوتا کیا ہے، اور یہ ہمارے کانسٹیٹیوشن جو ہے اس کا جو فنڈامنٹل رائٹس ہے اس کی مانو یہ روح ہے رائٹ ٹو ایکویلٹی۔ اور رائٹ ٹو ایکویلٹی کا مطلب ہوتا ہے کہ ہر کوئی انسان برابر ہے، جو ہم لا ہوتا ہے ایک کنٹری کا، تو اس کے سامنے سب لوگ برابر ہیں، چاہے وہ کالا ہو، گورا ہو، امیر ہو، غریب ہو، چاہے وہ نچلی ذات کا ہو یا اپر کاسٹ سے بلانگ کرتا ہو، سب ایکول ہے۔ اور ہر کوئی جو سٹیزن ہوتا ہے کنٹری کا وہ قانون کے سامنے برابر ہے۔ اب اس کی ایک مثال میں آپ کو دینا چاہوں گا کہ فار ایگزامپل اگر ایک امیر آدمی نے قتل کیا اور ایک غریب آدمی نے قتل کیا، سزا قانون کے حساب سے ان دونوں کے لیے سزا ایک ہی ہے۔ یہ نہیں کہ غریب کو الگ سزا ملے گی اور امیر کو الگ سزا ملے گی۔ اسی طرح چاہے یہ ایم ایل اے ہو، چاہے ایم ایل سی ہو، چاہے چیف منسٹر ہو، تو ان کو قانون کے حساب سے پنشمنٹ ایک ہی ہوگی۔ اور دوسرا یہ کہ جو قانون ہمارے پاس ہے، جو بنائے گئے ہیں، جو لیجسلیٹ کیے گئے ہیں، ان پر سب کو ایکولی چلنا ہے۔ کوئی کسی قانون کو وائلیٹ نہیں کر سکتا کیونکہ اس کے پاس کوئی پوزیشن ہے یا اس کے پاس کوئی اسٹیٹس ہے۔ تو اس کا مطلب کہ سب جو ہے، سب کنٹری میں جتنے بھی لوگ رہتے ہیں ان سب کو قانون فالو کرنا ہے، اور اس حساب سے سب ایکول ہے۔ لیکن ساتھ ہی میں یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ اگر آپ دیکھو گے کہ ہماری سوسائٹی میں جو لوگ رہتے ہیں وہ ایکول نہیں ہے، مطلب اگر آپ سٹیٹس دیکھو گے سب ایکول نہیں، کچھ غریب ہے، کچھ مڈل کلاس ہے، کچھ امیر ہیں، زیادہ تر لوگ جو ہے وہ غریب ہے، تو اس حساب سے وہ ایکول نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ کہ ریلیجن ڈفرینٹ ہے۔ ہمارے ملک میں بہت سارے ریلیجنس ہیں، اسلام ہے، ہندوازم ہے، کرسچینٹی ہے، سکھزم ہے، بدھزم ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس حساب سے بھی اگر ہم دیکھیں تو سوسائٹی میں ایکویلٹی نہیں ہے۔ تو اس کے بعد اگر ہم دیکھیں کہ کاسٹ سسٹم جو ہے وہ بھی بہت ساری کاسٹس ہیں، ٹھیک ہے، ہندو مذہب میں الگ کاسٹس ہیں، مسلمز میں الگ، اور پھر آپ دیکھو گے شیڈول کاسٹس بھی ہے، شیڈول ٹرائبس بھی ہے۔ تو یہ سب چیزیں ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ایکویلٹی نہیں ہے۔ تو ہم ایکویلٹی کہاں پہ دیکھیں گے؟ ایکویلٹی ہم کہاں دیکھتے ہیں کہ قانون نے سب کے ساتھ ایک ہی سلوک کیا ہے، چاہے وہ امیر ہو، غریب ہو، کسی بھی ذات سے تعلق رکھتا ہو یا کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، ان سب کے لیے قانون ایک جیسا ہے اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ان سب کو قانون فالو کرنا ہے، کانسٹیٹیوشن فالو کرنا ہے، چاہے وہ کسی بھی سٹیٹس پہ ہو، چاہے اس کی کوئی بھی ذات ہو۔ تو اگر اس نے کوئی جرم کیا ہے تو پنشمنٹ ان کا ایک ہی ہے۔ یہ نہیں کہ ہندو کو الگ پنشمنٹ ملے گی اور مسلمس کو الگ پنشمنٹ ملے گی، نہیں، بلکہ قانون کے حساب سے سب برابر ہیں۔ تو اٹ مینز دیٹ لا میکس نو
distinction against any citizen on the basis of caste, race, sex, or religion. All are equally protected by law. تو اس کے بعد جیسے کہ آپ سمجھ رہے ہو کہ اگر ہم یہ جو نیچرل انیکوالٹی سوسائٹی میں ہوتی ہیں تو اس انیکوالٹی کو تھوڑا سا کم کرنے کے لیے کچھ قوانین بنائے گئے ہیں جن میں آپ کو یہ ضرور لگے گا کہ یہاں پہ ایکوالٹی نہیں ہے. فار ایگزامپل آپ کو پتہ ہے کہ شیڈول کاسٹ شیڈول ٹرائبز جو ہوتے ہیں یہ سارے لوگ جو ہے یہ بہت غریب ہوتے ہیں. یا اگر آپ دیکھو گے کہ ایسے لوگ جو بلانگ کرتے ہیں بلو پورٹی لائن سے تو ان کے لیے کچھ اسپیشل لاز بنائے گئے ہیں جو ان کو اپلفٹ کرتا ہے. تو یہاں پہ آپ کو لگتا ہوگا کہ یہاں پہ ایکوالٹی نہیں ہے. فار ایگزامپل اگر گورنمنٹ کچھ جابس اناؤنس کرتے ہیں تو آپ دیکھو گے کہ ان جابس میں ریزرویشن ہوتی ہیں شیڈول کاسٹس کے لیے، ٹرائبس کے لیے، وومن کے لیے. تو یہاں پہ کچھ لوگوں کو یہ لگتا ہوگا کہ یہاں پہ ایکوالٹی نہیں ہے. اگر اکارڈنگ ٹو لا سب ایکول ہیں تو ان کے لیے یہ جو آپ یہ ان کو ایک پرویلیج دیتے ہو تو اس سے ایکوالٹی ختم ہو جاتی ہے. یہاں پہ ہمیں یہ بات ضروری سمجھنی ہے کہ کچھ لوگ جو ہے ان کو وہ ہماری سوسائٹی جو ہے وہ اس سے بہت نیچے ہیں اور ان کو اپلفٹ کرنے کے لیے کچھ اسپیشل لاز بنائے گئے ہیں. تو اس وجہ سے کہ وہ بھی اس ایکوالٹی کے دائرے میں آئے اس وجہ سے ان کے لیے اسپیشل لاز بنائے گئے ہیں. تو یہ ایک پازیٹیو اپروچ ہے ایکوالٹی کی طرف. تو یہ بات یہاں پہ سمجھنا بہت ضروری ہے کیونکہ اگر کوئی شخص بہت غریب ہے اور ایک شخص بہت امیر ہے تو اس غریب شخص کو تھوڑا سا اوپر لانے کے لیے کچھ لاز بنائے گئے ہیں تاکہ وہ بھی سوسائٹی میں اچھی پوزیشن سے رہے. تو یہ بھی رائٹ ٹو ایکوالٹی میں آتا ہے. اور رائٹ ٹو ایکوالٹی میں ایکچولی دو چیزیں آتی ہے. ایک رائٹ ایوری ون از ایکول بیفور لا اور رائٹ ٹو پروٹیکٹ لا. تو یہ دو چیزیں ایکول رائٹ ایکول پروٹیکشن آف لا. تو یہ چیزیں جو ہیں ایکوالٹی بیفور لا جو ہے یہ نگیٹو کنسیپٹ ہے. اس میں آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ ہر کوئی قانون کے تحت سب برابر ہے چاہے غریب ہو امیر ہو تو سب کو ایک جیسا ٹریٹمنٹ ملنا چاہے. تو یہ جو پہلا اس کا یہ ہے رائٹ ٹو ایکوالٹی. تو اس میں آپ کو یہ اندازہ لگے گا کہ چاہے غریب ہو امیر ہو سب کے لیے ایک جاب ہونا چاہیے اور سب کے لیے ایک پروسیس ہونی چاہیے. اگر ریکروٹمنٹ کرنا ہے تو کسی کے لیے پریویلیج نہیں ہونی چاہیے. لیکن رائٹ اگینسٹ رائٹ ایکول پروٹیکشن آف لا ایکول پروٹیکشن آف لا جو ہے تو اس میں اسپیشل پریویلیج دیے جاتے ہیں یا اسپیشل لاز بنائے جاتے ہیں تاکہ یہ جو لوگ ہیں شیڈول کاسٹ شیڈول ٹرائبس جو ہے جو بہت غریب ہوتے ہیں ان کے لیے یا وومن جو ہیں یا بچے جو ہے ان کے لیے کچھ لاز بنائے جاتے ہیں تاکہ ان کو زیادہ فائدہ ملے. تو اس کے بعد کچھ اور چیزیں ہیں جو سوسائٹی میں تھے تو ان کو ختم کیا گیا. فار ایگزامپل انٹچبلٹی اب وہ پنشیبل ہے بائی لا. تو اب آپ یہ سمجھے کہ رائٹ ٹو ایکوالٹی کا مطلب یہ ہے کہ قانون کے لحاظ سے سب برابر ہے
حالانکہ سب برابر نہیں ہے. اگر اس باوجود اس کے کہ سب برابر نہیں ہے لیکن قانون کی نظر میں سب برابر ہے. تو ہم کسی کو ڈسکرمنیٹ نہیں کر سکتے. اور اگر کوئی کسی کو ڈسکرمنیٹ کرتا ہے آن دا بیس آف کلر, کاسٹ, ریلیجن ایٹسٹرا, ہی از پنشیبل. تو اکارڈنگ ٹو لا اینڈ اکارڈنگ ٹو دا کانسٹیٹیوشن, if anybody violates right to equality, and this law is fundamental law, so he will be punished by the state according to the constitution or according to the law. تو یہ ایک بہت ہی بڑا کنسیپٹ ہے. تو ایک فلاسفر نے کہا تھا, یور فریڈم اینڈس وائر مائی نوز اسٹارٹس. یعنی اگر آپ کی فریڈم جو ہے, اگر آپ کا فریڈم کا جو دائرہ ہے, اگر اس سے مجھے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو